پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے نماز کے مسائل جمعۃ المبارک کے موقع پہ عرض کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے اور چند اہم ترین مسائل نماز کے وہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز اہم ترین عبادت ہے اور اتنی اہم عبادت ہے کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے جہنمیوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، بولیں گے، کلام کریں گے، تو جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنم میں آنے والو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہیں کیوں دوزخ میں ڈالا گیا ہے، کیوں جہنم میں داخل کیا گیا ہے۔ ما سلککم فی سقر، تو وہ جہنمی تین سبب بیان کریں گے جہنم میں آنے کے۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے اے جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب لوگوں، ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ دنیا میں ہم نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ لم نک من المصلین، دنیا میں ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، پابندی نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا گناہ ہمارا یہ تھا کہ دنیا میں ہم صاحب حیثیت تھے، صاحب ثروت تھے، مگر اس کے باوجود ہم مسکین کو، غریب کو، فقیر کو، ماڑے لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اور تیسرا سبب ہمارا جہنم میں آنے کا یہ ہے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ دنیا میں جو لوگ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، کھیل تماشا کرتے تھے، موج مستی کرتے رہتے تھے، ہم بھی دنیا میں ان کے ساتھ مل کے ان جیسے بن گئے تھے، ہم بھی ان کی طرح مذاق، موج مستی اور تمسخر اور ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ تو یہ تین جواب وہ ذکر کریں گے جہنم میں داخل ہونے والے جہنمی۔ تو آپ غور کریں کہ ان تین میں سے جو پہلا سبب انہوں نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور آپ اگر تھوڑا غور کریں اور توجہ کریں کہ یہ وہ مکالمہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان۔ قیامت کے دن ہوگا جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، مگر رب ذوالجلال نے ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے قیامت کی اس بات چیت کو قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرما دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو بھی قرآن پڑھے وہ سمجھ جائے کہ نماز کو چھوڑنا کوئی عام گناہ نہیں ہے۔ ہم نے عام سمجھ رکھا ہے، ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا
یا 2 دن کے بعد 2 نمازیں الٹی سیدھی پڑھ لی تو سمجھا کہ میں نے بڑا مارکا مار دیا۔ تو یاد رکھیں نماز ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر، چاہے وہ بیمار ہے یا تندرست ہے، وہ اپنے گھر میں ہے یا سفر کر رہا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ بادشاہ ہے یا عوام ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے ہر حال میں اس کے اوپر 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا شریعت مطہرہ نے فرض قرار دیا ہے۔ بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں مگر سکون نہیں ملتا، روحانیت نہیں ملتی، اطمینان نہیں ملتا، خیال نہیں چھوڑتے نماز میں، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہوں تو دنیا جہاں کے خیال آ کے مجھے گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں علماء نے ایک حل اس کا بیان کیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز اس میں سکون ہو، قرار ہو، اطمینان ہو، بڑی خاص بات ہے، غور کیجئے۔ علماء نے کیا لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہاری روح کو تسکین ملے، تمہارے ظاہر اور باطن کو قرار میسر آئے، اطمینان ملے، تو تم اس نیت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو کہ یہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر رہا ہوں، یہ آخری نماز ہے میری زندگی کی، شاید اس کے بعد پھر مجھے مہلت نہ ملے۔ تو جب آپ اس نیت کے ساتھ رب کے حضور کھڑے ہوں گے کہ یہ آخری حاضری ہے میری رب کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ پھر خیالات بھی نہیں آئیں گے، وسوسے بھی نہیں آئیں گے، نماز کے اندر خشوع بھی ہوگا، خضوع بھی ہوگا، اور نماز ادا کرتے ہوئے آپ کو قلب کا اطمینان بھی میسر آ جائے گا۔ اور کسی بزرگ نے تو اس سے بڑھ کر بڑی خوبصورت بات کی۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میرا دل لگ جائے نماز میں، دل نہیں لگتا میرا نماز میں، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہوں تو کبھی بیوی بچوں کا خیال، کبھی دکانداری کا خیال، کبھی دوستوں کا خیال، کبھی رشتہ داروں کا خیال، تو توجہ میری نہیں رہتی نماز میں، یکسوئی نہیں ہوتی۔ تو ان بزرگوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اے انسان جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سوچ کے نماز کے لیے کھڑا ہوا کر کہ تو مصلی کے اوپر نہیں کھڑا، تو پل صراط کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو پل صراط پہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ غور کریں کتنی خاص بات کی ہے انہوں نے، کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے نماز میں سکون میسر آئے تو یہ سوچ کہ تم مصلی پہ نہیں کھڑا، تو پل صراط پہ کھڑا ہے، تیرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اگر تیرا دھیان بٹکا تو تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب اس نیت سے نماز پڑھے گا تو اللہ تجھے نماز میں ساری برکتیں عطا فرما دے گا، تجھے نماز میں سکون آ جائے گا، نماز میں قرار آ جائے گا۔ تو نماز کوشش کرنی چاہیے کہ خشوع سے ادا کریں، خضوع سے ادا کریں۔ خیالات آ جاتے ہیں مگر خود نہیں لے کے آنا کسی خیال کو، وسوسے آ جاتے ہیں، یاد رکھیں وسوسوں کا آنا خطرے والی بات نہیں، نماز کی حالت میں دنیاوی خیالات کا آنا خطرے والی بات نہیں، مگر اس وسوسے کو سوچنا شروع کر دینا، اس خیال کے اوپر توجہ کر دینا نماز میں، یہ خطرے والی بات ہے۔ وسوسہ آئے تو اسے جھٹک دیں، اس کی طرف غور ہی نہ کریں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اطمینان سے، خشوع و خضوع کے ساتھ رب کے حضور اس 5 گانہ نمازوں کا فریضہ ادا کیا جا سکے۔ چند اہم مسائل ہیں نماز کے۔ یقیناً وہ خوش نصیب مسلمان جسے رب ذوالجلال نے 5 نمازوں کی محبت عطا کی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ نماز کی پابندی کا خیال، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں سال سال تک انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، سال سال گزر جاتا ہے، عید کی نماز
بندہ انہیں دیکھتا ہے پڑھتے ہوئے، باقی کبھی کسی نے نہیں دیکھا انہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ مگر یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے تجھے 5 نمازوں کی توفیق میسر آ رہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو وہ مسلمان جو 5 وقت کا نمازی ہے، اسے تو بہت حد تک ان مسائل سے آگاہی حاصل ہے، مگر یہ مسئلے اس نیت سے عرض کیے جا رہے ہیں کہ تازہ ہو جائیں، مزید پکے ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، مزید سبق یاد ہو جائے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، پہلا مسئلہ خاص طور پہ نوجوان اور بچے جو نئے نئے نماز کی طرف آ رہے ہیں، نئے نئے لوگ نمازی بن رہے ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ عصر کے 4 فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں اور عشاء کے 4 فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، ان سنتوں کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ عصر اور عشاء کے فرضوں سے پہلے والی 4 سنتیں کون سی ہیں؟ بولیں جی، غیر مؤکدہ۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں چونکہ غیر مؤکدہ ہے نا، اور اپنی سہولت والے مسئلے تو ہمیں بہت آتے ہیں کہ غیر مؤکدہ نماز نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، حرج کوئی نہیں، عذاب کوئی نہیں، سزا کوئی نہیں، تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ عین جماعت کے وقت آئیں گے مسجد میں، عین جب سوئی کے اوپر سوئی چڑھ جائے، جب گھڑی کی گھنٹی بج جائے پھر وہ مسجد میں پہنچیں گے، 2-4 منٹ پہلے نہیں آئیں گے، پہلے آ گئے تو کہیں سنتیں نہ پڑھنی پڑ جائیں، غیر مؤکدہ ہے نا، کوئی بات نہیں، تو بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بزرگ کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے کیا ہی کمال بات کی، انہوں نے کہا او بھائی تو یہ نہ سوچا کر کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، نہ پڑھوں گا تو کوئی بات نہیں، تو بس یہ خیال کیا کر یہ سنت کس کی ہے؟ یہ سنت مدینے والے آقا کی ہے، تو جس عمل کو حضور نے کر دیا ہے وہ تیرے اوپر فرض کا درجہ رکھتا ہے، اگرچہ وہ شریعت میں غیر مؤکدہ ہے۔ تو یہ نہیں خیال کرنا کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے نا، کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ نفل بھی چھوڑ دیتے ہیں نا، ظہر کے، مغرب کے، عشاء والے جو نفل ہوتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، نفل ہے، زائد عبادت ہے، نہیں پڑھیں گے تو عذاب کوئی نہیں، سزا کوئی نہیں۔ مگر یاد رکھیں یہ جو غیر مؤکدہ اور نفل نماز ہوتی ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے جس امتی کے فرض تھوڑے ہو جائیں گے، رب حکم دے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں دیکھو جتنے نفل پڑے ہیں، جتنی سنت غیر مؤکدہ نماز پڑھی ہے، اسے اٹھا کر فرض والے پلڑے میں رکھ دو۔ اگر ہم نے سنتیں پڑھی نہیں، نفل پڑھے کوئی نہیں، دنیا میں کام بڑا تھا، دکان کا حرج ہو رہا تھا، خبریں جا نہیں تھیں، ٹاک شو میرا ضائع ہو رہا تھا، میرا دوست میرا انتظار کر رہا تھا، میں نے نفل پڑھے کوئی نہیں، سنت غیر مؤکدہ پڑھی کوئی نہیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لی، تو سوچیں پھر قیامت کے دن فرض کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ تو پہلے تو یہ کوشش کریں کہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، ہر صورت میں ان کو ادا کرنا اپنے اوپر یہ لازم کر لیجئے۔ تو یہ عصر اور عشاء کے پہلے والی جو 4 سنتیں ہیں وہ بولیں کون سی ہیں؟ سنتیں غیر مؤکدہ۔ اس کے علاوہ باقی جتنی سنتیں ہیں وہ ساری مؤکدہ سنتیں ہیں۔ فجر سے پہلے والی 2 سنتیں، ظہر کے 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں، یہ ساری کی ساری مؤکدہ سنتیں ہیں۔ جو 2 رکعت والی سنت نماز ہے اس کو پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں، وہ تو آسان سی بات ہے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے 4 رکعت والی نماز میں۔ تو 4 رکعت والی نماز جو سنت مؤکدہ ہے وہ ظہر کی پہلے والی 4 سنتیں ہیں، یا جمعے کے دن جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں یہ مؤکدہ سنتیں ہیں۔ تو بڑا آسان سا پڑھنے کا طریقہ ہے کہ جب آپ مؤکدہ سنتیں پڑھنے لگیں ظہر کی یا جمعے کی، تو دوسری رکعت میں جب بیٹھیں گے تو التحیات آخر تک نہیں پڑھنی، بلکہ عبدہ و رسول تک پڑھنی ہے۔
اس کے بعد درود ابراہیمی نہیں پڑھنا، دعا نہیں پڑھنی، دعا ابراہیمی یہ نہیں پڑھنی، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر تیسری رکعت کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ الحمدللہ سے، پہلے بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ سے آغاز کریں گے۔ اور جو غیر موقدہ سنتیں ہیں عصر اور عشاء کی، پہلے والی 4 اس میں تھوڑا اتنا خیال رکھنا ہے کہ جب دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو التحیات آخر تک پڑھیں گے، یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، سلام بھی پھیر سکتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر 2 کر کے پڑھیں پھر تو معاملہ آسان، اور اگر 4 اکٹھی پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ تو پھر دوسری رکعت میں التحیات آخر تک پڑھیں گے، اور پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر اس کا آغاز ثنا سے کریں گے، سبحانک اللہم و بحمدک سے، اور اس کے بعد پھر اسی ترتیب کے ساتھ۔ تو یہ معمولی سا فرق ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنتوں کو پڑھنے کا۔ فرض نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ 2 رکعت والی جو فرض نماز ہے فجر کی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر جو 3 رکعتوں والی فرض نماز ہے جیسے مغرب کی ہے، یا 4 رکعتوں والی فرض نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اگر تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، چونکہ امام کے پیچھے نہ آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی اور سورت ساتھ پڑھنی ہے، ثنا پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ جماعت کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر جماعت چھوٹ جائے اور اکیلے نماز پڑھنے لگیں، آپ تنہا فرض نماز تنہا پڑھنے لگیں تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ فرض نماز جب اکیلے پڑھیں گے تو اس کی تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی اور دوسری سورت شامل نہیں کریں گے۔ اکیلے جب نماز پڑھ رہے ہوں گے، ظہر کے 4 فرض اکیلے پڑھ رہے ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ، ساتھ سورت نہیں ملائیں گے۔ عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یا مغرب کی نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ، ساتھ کوئی اور دوسری سورت شامل نہیں کریں گے۔ اور اگر کسی نے غلطی سے 7 سورت پڑھ دی، تیسری اور چوتھی رکعت میں غلطی سے 7 سورت شامل کر دی، تو یاد رکھیں اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، پڑھنی نہیں، لیکن اگر کسی نے سورت ملا دی، سورت شامل کر دی تو کوئی بات نہیں، نماز آپ کی درست ہے، نماز آپ کی مکمل ہے۔ اور یاد رکھیں صرف فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی جتنی نمازیں آپ ادا کریں، وہ چاہے سنت نماز ہو، سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ، وہ وتروں کی نماز ہو عشاء کی، یا وہ نفل نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی شامل کرنی ہے۔ صرف فرضوں کی ہم نے بات کی ہے، اگر فرض اکیلے پڑھ رہے ہیں تنہا تو اس کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور فرضوں کے علاوہ باقی جون سی نماز بھی آپ پڑھیں، سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، وتر ہو، اس کی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت شامل کرنی ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ جو لوگوں کو درپیش ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ملنے کا طریقہ کیا ہے، میں امام کو کس حالت میں پاؤں تو مجھے وہ رکعت مل جائے گی، وہ رکعت مجھے حاصل ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں پہلی احتیاط تو ہم نے یہ کرنی ہے، ہم مسجد میں آئے، جماعت کھڑی تھی، امام رکوع میں تھے، ہم جوتے اتار رہے تھے، ہم نے دیکھ لیا کہ امام صاحب رکوع میں ہے، تو 100 میں سے 95% لوگ کیا کرتے ہیں، وہیں سے دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں آواز گونجنا شروع ہو جاتی ہے، اور 2-4 بندے اکٹھے آ جائیں، امام کو رکوع میں پایا، دوڑ لگا دی، تو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا۔ تو مسئلہ یاد رکھیں، حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم امام کو جماعت میں پا لو
تو جتنی رکعتیں تمہیں مل جائیں تم امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو رکعتیں تمہاری چھوٹ جائیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر لو۔ حضور نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جب تم امام کو رکوع میں پاؤ تو دوڑ کے نہ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ۔ اور دیکھیں نا کتنا عجیب لگتا ہے، امام رکوع میں ہے اور 40 سال کا نمازی داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ دوڑ لگا رہا ہے مسجد میں، دوڑ کے آ رہا ہے، عجیب لگتا ہے نا، عجیب لگتا ہے۔ تو حضور نے بھی فرما دیا کہ جتنی رکعتیں تمہیں مل جائے امام کے ساتھ آرام کے ساتھ آؤ، رکعت جاتی ہے تو جائے کوئی بات نہیں، شریعت نے حل بتا دیا نا، بعد میں پڑھ لو۔ تو پہلی احتیاط تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر امام کو رکوع میں پائیں تو آرام کے ساتھ آئیں، وقار کے ساتھ، تیز تیز قدم نہ اٹھائیں، دوڑ کے نہ آئیں کہ مسجد میں آواز پیدا ہو، مسجد میں آپ کے قدموں کا شور پیدا ہو۔ اور دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یاد رکھیں حضرات، امام رکوع میں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جلدی جلدی آئے، صف میں کھڑے ہوئے، قیام کیا ہی نہیں، جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہم رکوع میں شامل ہو گئے، جھکتے ہوئے۔ امام رکوع میں تھا پہلے سے، ہم آئے صف میں کھڑے ہوئے، بلکہ کھڑے ہوئے ہی نہیں، جھکتے جھکتے تکبیر کہہ کے ہم رکوع میں چلے گئے، قیام چھوڑ دیا۔ اور قیام میں نے بتایا تھا 2 جمعے پہلے، قیام ہر رکعت میں قیام یہ نماز میں کیا ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور جس کا قیام نہیں اس کی نماز نہیں۔ صحت مند بندے کے لیے جو مریض نہ ہو، قیام جس کا نہیں اس نے فرض چھوڑ دیا، اور جس نے فرض چھوڑ دیا گویا اس نے نماز کو فاسد کر دیا۔ تو اس لیے پہلی احتیاط، امام رکوع میں ہے، آپ آرام سے آ کے کھڑے ہوں، نیت کریں، تکبیر تحریمہ کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگائیں، ہاتھ باندھ لیں، اور پھر آپ دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں۔ چند سیکنڈ کا بھی قیام یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اور پھر آپ دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں۔ امام کو رکوع میں پا لیں تو رکعت مل جائے گی، اور اگر آپ کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے امام سیدھا کھڑا ہو گیا، ہاتھ اس کے اٹھ گئے، سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اب آپ کو وہ رکعت نہیں ملے گی۔ تو پریشانی کی بات کوئی نہیں، بات میں آپ نماز مکمل ادا کر لیں۔ اور اسی طرح ایک بڑا خاص مسئلہ جو لوگوں کو درپیش ہوتا ہے کہ جو رکعتیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں، جماعت میں شامل ہوئے، 1 رکعت جا چکی تھی، 2 امام صاحب پڑھ چکے تھے، تو جو رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد ان کو کیسے پڑھا جائے گا، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے، اور لوگ بڑا اس میں جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رکعتیں میری رہ جاتی ہیں وہ میں نے کس طریقے سے پڑھنی ہے، کس میں ثنا پڑھنی ہے، کس میں نہیں پڑھنی ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی احتیاط تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کی رکعت چھوٹ گئی ہے تو آخری قعدہ میں جب امام بیٹھے گا التحیات، تو آپ نے پوری التحیات نہیں پڑھنی، بلکہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اور جب امام سلام پھیرے گا تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ امام نے ابھی دائیں طرف سلام پھیرا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ دائیں طرف سلام پھیر کے جب امام بائیں طرف سلام پھیرنا شروع کر دے تب آپ نے کھڑے ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام نے دائیں طرف سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے، ہو سکتا ہے امام نے سجدہ سہو کا سلام پھیرا ہو، امام کو غلطی لگ گئی تھی، اس نے سجدہ سہو کرنا تھا، اس نے سجدہ سہو والا سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے، تو اب کیا بنے گا؟ تو اس لیے دائیں طرف امام سلام پھیر لے تو اس کے بعد امام کا انتظار کریں جب وہ بائیں طرف سلام پھیرنا شروع کر دے، پھر آپ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب اپنی بقیہ نماز کو مکمل کریں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، ایک فارمولہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سکول میں پڑھتے تھے تو استاد صاحب ریاضی کرواتے تھے تو ایک فارمولہ لکھتے تھے، قاعدہ کلیہ، اور جس اسٹوڈنٹ کو وہ کلیہ سمجھ آ جاتا تھا وہ پوری مشق، پوری ایکسرسائز کر لیتا تھا،
اسی فارمولے کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ تو ایک فارمولہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی یہ مسئلہ نہیں بھولیں گے کہ بقیہ رکعتوں کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے۔ غور کیجئے اور توجہ کیجئے، وہ فارمولہ کیا ہے حضرات؟ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جتنی رکعتیں آپ کو جماعت کے ساتھ ملی ہیں وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ میں نے آخری رکعتیں پڑھی ہیں، آخری رکعتیں مجھے ملی ہیں، اور جو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں وہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ میری پہلی والی رکعتیں چھوٹی ہیں، پہلی والی۔ تو جس طرح پہلی رکعت کو ہم عام اکیلے نماز پڑھے تو پہلی رکعت کس طرح پڑھتے ہیں، دوسری کس طرح پڑھتے ہیں، تو جس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے، دوسری پڑھی جاتی ہے، تیسری چوتھی پڑھی جاتی ہے، اسی طرح آپ نے اس بقیہ نماز کی رکعتوں کو ادا کرنا ہے۔ یہ آسان سا فارمولہ ہے، آسان سا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز میں شامل ہوا، ایک رکعت اس کی چلی گئی، فجر کی نماز کرنے ایک رکعت چلی گئی، ایک اس نے پڑھ لی، تو میں نے کیا فارمولہ بیان کیا کہ جو رکعت اس کو جماعت کے ساتھ ملی ہے یہ اس کی پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے؟ بولیں، دوسری رکعت ہے۔ اور جو رکعت چھوٹ گئی ہے، نہیں مل سکی، وہ ہم نے کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ جس طرح پہلی رکعت ادا کرتے ہیں۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں گے، امام دونوں طرف سلام پھیرے گا، آپ کھڑے ہوں گے، آپ کی پہلی رکعت رہتی ہے۔ تو جس طرح نماز کے آغاز میں پہلی رکعت پڑھتے ہیں اسی طرح پہلی رکعت پڑھیں گے۔ اور وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کے پہلی رکعت ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک سے۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر 7 سورت ملائیں گے، رکوع اور سجدہ کریں گے، اور اتحیات بیٹھ کر پوری اتحیات مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے۔ اور اگر کسی کی 2 رکعتیں رہتی تھیں، 2 رکعتیں رہتی تھیں تو پھر بھی بڑا آسان ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو جو رکعتیں ملی ہیں وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ آخری والی ملی ہیں، پہلے والی میری 2 رکعتیں رہتی ہیں۔ تو جس طرح عام حالات میں ہم اکیلے نماز پڑھیں تو پہلی اور دوسری رکعت پڑھتے ہیں، اسی ترتیب سے پڑھیں گے، کھڑے ہوں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو پہلی رکعت کا آغاز ثنا سے کریں گے، پھر تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، پھر 7 سورہ اخلاص، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ اور دوسری رکعت آپ نے پڑھنی ہے تو دوسری رکعت کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ ثنا سے یا سورہ فاتحہ سے؟ سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 سورت ملا لیں، رکوع و سجدہ کر کے بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ اور اگر کسی کی 3 رکعتیں رہتی تھیں، یہ تھوڑا کریٹیکل ہے، غور کیجئے گا۔ 4 رکعت والی نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے تھے، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی یا عشاء کے فرض تھے، 3 رکعتیں آپ کی پہلے والی چلی گئیں، آپ چوتھی رکعت میں شامل ہوئے، چوتھی رکعت میں، تو میں نے کیا بتایا کہ جو رکعتیں آپ کو جماعت کے ساتھ ملیں گی آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ میری آخری رکعتیں ملی ہیں، اور جو چھوٹ گئی ہیں آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جس طرح پہلی رکعتوں کو پڑھتے ہیں۔ تو 3 رکعتیں چھوٹیں، آخری مل گئی، تو امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے، اور پہلی رکعت جس طرح شروع کرتے ہیں ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، 7 کوئی سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے، یہاں سے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ اب پہلی رکعت آپ پڑھ چکے تھے امام کے ساتھ، پہلی رکعت، 1 رکعت آپ کو ملی تھی نا، 3 آپ کی چھوٹ گئی تھی، یہ جو اب آپ نے پڑھی ہے یہ اب آپ کی ویسے تو پہلی رکعت کی طرح پڑھیں گے لیکن ترتیب میں وہ دوسری رکعت ہے۔ تو دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں، تو بیٹھ جائیں گے، اتحیات نصف عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر دوسری رکعت جس طرح پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، پھر سورت ملاتے ہیں، رکوع و سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسری رکعت پڑھیں گے،
اور فرض کی تیسری رکعت میں میں نے کیا بتایا تھا؟ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی سورت نہیں پڑھنی ساتھ، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رکوع سجدہ کر کے اتحیات بیٹھ کے سلام پھیر لیں گے۔ اور اگر کسی کی 4 رکعتیں چھوٹ جائیں، یہ سب سے آسان معاملہ ہے کہ آپ اتحیات میں شامل ہوئے امام کے ساتھ، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، 4 رکعتیں ساری کی ساری آپ کی رہتی ہیں۔ تو جس طرح آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ اپنی 4 رکعتوں کو مکمل کر لیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو بعض اوقات حضرات پریشان ہو جاتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رکعتیں میری رہ گئی ہیں میں نے کیسے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، اہم مسئلہ ہے کہ کس وقت نماز نہیں ادا کی جا سکتی، کون سا وقت ہے؟ تو 3 وقت شریعت نے مقرر کیے ہیں حدیث پاک میں، ان 3 وقتوں میں کسی قسم کی کوئی نماز نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی، نہ فرض نماز، نہ قضا نماز، نہ سنت نماز، نہ واجب نماز، نہ سجدہ تلاوت، نہ سجدہ سہو، کسی قسم کی کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ اور وہ وقت کتنے ہیں بولیں؟ 3 وقت ہیں۔ نمبر 1 طلوع آفتاب، جب سورج نکل رہا ہو۔ نمبر 2 زوال آفتاب، جب سورج عین سر کے اوپر آ جائے۔ اور نمبر 3 غروب آفتاب، جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ اور یہ تینوں وقت جو ہیں یہ تقریباً 20 منٹ کے تینوں وقت ہوتے ہیں۔ جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو 20 منٹ کے بعد سورج صحیح طریقے سے نکل جاتا ہے، 20 منٹ کا یہ وقت ہے۔ زوال کا وقت بھی 20 منٹ کا ہوتا ہے تقریباً، اور غروب آفتاب کا وقت بھی 20 منٹ کا۔ تو یہ جو 3 وقت ہیں، ان 3 وقتوں میں کسی قسم کی کوئی نماز نہیں، نہ فرضی، نہ قضا، نہ سنت، نہ نفل، نہ واجب، کسی قسم کی کوئی نماز نہیں۔ ہاں، حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز وہ وقت میں ادا نہیں کر سکتا، حالانکہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، یعنی سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، تو حضور نے فرمایا وہ اسی دن کی عصر اس مکروہ وقت میں پڑھ سکتا ہے، مگر ساتھ ہی حضور نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہوگی، یہ منافق کی نماز ہوگی کہ جو آرام سے بیٹھا رہا اور نماز کو مؤخر کرتا رہا، ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی ہے وقت، ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی کرتا رہا حتیٰ کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو یہ اس نے سستی کی، تو یہ منافق کی نماز بن جائے گی۔ مگر وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اسی دن کی عصر ہے، اسی دن کی، پچھلی دن کی عصر قضا کرنی ہے تو پھر مکروہ وقت میں نہیں کر سکتے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ان 3 اوقات میں اگر جنازہ آ گیا، طلوع آفتاب میں، زوال آفتاب میں، غروب آفتاب میں، مکروہ وقت میں جنازہ آ گیا، تو پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا؟ تو یاد رکھیں، اگر تو جنازے کا اعلان ہی اس وقت کیا گیا تھا، مکروہ وقت میں اعلان کیا گیا تھا، تو پھر تو جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ مکروہ وقت ہے، انتظار کیا جائے گا، جب وہ وقت ختم ہوگا مکروہ وقت، پھر جنازہ ادا کریں گے۔ اور اگر جان بوجھ کے تاخیر نہیں ہوئی، وقت تو کوئی اور متعین تھا، مگر کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اچانک کوئی ایسا معاملہ بن گیا کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، جنازہ جس رستے کے ذریعے آ رہا تھا وہ رستہ خراب تھا، پانی کھڑا تھا، پھر دوسری طرف سے ہو کے آئے، 10-15 منٹ زیادہ لگ گئے، جب جنازہ گاہ میں پہنچے تو مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ جان بوجھ کے تاخیر نہیں کی، جان بوجھ کے لیٹ نہیں کیا جنازہ، تو پھر اگر مکروہ وقت آ جائے تو یاد رکھیں پھر اس وقت میں جنازہ پڑھ لیں تو ہو جائے گا، مگر بہتر، افضل اور اولا یہی ہے کہ مکروہ وقت گزار کر نماز جنازہ کو ادا کیا جائے۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 وقتوں میں کسی قسم کی کوئی نماز نہیں، اور 2 وقت ایسے ہیں شریعت میں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا، یہ جو 3 وقت ہیں، طلوع کا، زوال کا، غروب کا، یہ بنائے کس نے ہیں؟ جو نہیں بولے انہیں شک ہے، یہ 3 وقت کس نے بنائے ہیں؟ مگر کیا وقت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان 3 وقتوں میں نماز قبول نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اس وقت میں کوئی نحوست ہے؟ وجہ کیا ہے؟
تو علماء نے لکھا اللہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ وقت بھی میں نے بنائے، تم وقت کے پابند نہیں ہو، تم پابند ہو تو اپنے رب کے حکم کے پابند ہو۔ رب نے کہا اس وقت میں نماز پڑھو، تم نے وقت نہیں دیکھا، تم نے رب کا حکم دیکھ لیا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ رب نے کہا اس وقت میں تم نے سجدہ نہیں کرنا، تو تم نے وقت کو نہیں دیکھنا، تم نے اپنے مالک کے حکم کو دیکھنا ہے کہ میرے رب نے منع کر دیا، بس میں سبب نہیں دیکھوں گا، علت نہیں دیکھوں گا، رب کا حکم دیکھوں گا، رب نے منع کر دیا تو بس میں نے اس مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھنی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمان ہمیشہ رب ذوالجلال کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اور دو وقت ایسے ہیں جن میں نفل نہیں پڑھ سکتے، حدیث پاک ہے یہ بھی، ایک فجر کا وقت جب تک کہ سورج نہ نکل جائے، اور ایک عصر کی نماز کے جب فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد کا وقت مغرب تک نفل نہیں پڑھ سکتے۔ باقی ان دو وقتوں میں فجر اور عصر کے وقتوں میں باقی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے، حدیث میں ممانعت آ گئی۔ آخری مسئلہ یاد رکھیں، وقت ہو چکا، اکثر ہمارے نوجوان حضرات جو پینٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، وہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پینٹ کے پونچے نیچے سے کیا کرتے ہیں؟